لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا۔ السلام علیکم، چاند اور تارے کے ایک برینڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مجھے عمران ودود کہتے ہیں، لیکن آج میں اکیلا آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، بلکہ آج میرے ساتھ بہت سارے ننھے منھے چھوٹے موٹے پیارے پیارے بچے اور بچیاں بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف بچے اور بچیاں نہیں ہیں، بلکہ ویسے یہ دیکھنے میں تو چھوٹے ہیں لیکن یہ بڑے ہیں، اور کافی بڑے لڑکے لڑکیاں بھی کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو خوش آمدید کہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سارے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو آج بھائی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اور خصوصی طور پر جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، یورپ میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، لاطینی امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ ہم ان تمام دیکھنے والے بچوں کو بھی کہیں گے السلام علیکم، اور اپنی اس پوری ٹیم کی جانب سے جو خلقت آج میرے ساتھ بیٹھی ہے، ان کی جانب سے ہم آپ تمام کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں، ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا اور بچوں کو بھی، کہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ بتائیں کس کے ساتھ ہے اس مہینے کی نسبت؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو مہینہ ہے نا، یعنی کہ ربیع الثانی کا مہینہ، یہ منسوب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ کون تھے؟ یہ اللہ کے بہت اچھے اور مقرب بندے تھے، اللہ کے دوست، ولی، بلکہ ولیوں کے ولی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو ہم چاہیں گے آج کے پروگرام میں، چونکہ ہم آپ سے بھی کچھ سنیں گے اور ہم آپ کو کچھ سنائیں گے بھی، اور ہم بلکہ میں خود بھی بچہ ہی ہوں، آپ لوگوں جیسا ہی ہوں، تو میں چاہوں گا کہ میں بھی آپ لوگوں سے کچھ سنوں، کچھ سیکھوں، کچھ ہم اصلاحی باتیں بھی کریں، کچھ مزے کی باتیں بھی کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سارے تیار ہیں؟ تو ہم شروع میں نا ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اگر کوئی واقعہ مجھے یاد آ جائے نا، تو میں اس سے آغاز کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن واقعہ بہت غور سے سننا آپ نے، واقعہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور جب واقعہ ختم ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ بتائیں آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ ڈن ہو گیا جی؟ شروع کریں۔ اچھا، اب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے تھے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ انہیں شاہ بغداد بھی کہا جاتا ہے، اور بغداد شہر کہاں واقع ہے؟ یہ عراق میں واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ عراق میں واقع ہے۔ یہ وہاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت افسردہ ہے، بہت پریشان، غم زدہ۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی تو اللہ کے دوست، بہت نرم دل رکھنے والے انسان، انہوں نے کہا کہ یار یہ شخص پریشان کیوں ہے، یہ اتنا غمزدہ کیوں ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ شیخ تشریف لے جاتے ہیں، جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں اتنے پریشان ہو، مجھے بتاؤ، کیا پتا میں تمہاری پریشانی کا کوئی حل پیش کر سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ دریا پار کرنا چاہتا تھا، ایک دریا تھا وہاں پر، اس دریا کا نام تھا دریائے دجلہ۔ وہ کہتا ہے، انگریزی میں ٹگرس کہتے ہیں، ریور آف ٹگرس بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس دریا کے پار جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو ملاح نے مجھے کشتی سے اتار دیا۔ ملاح جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ ملاح گاڑی چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور۔ جہاز اڑانے والے کو؟ اسی طرح سے جو پانی کی کشتی ہے یا جو پانی کا جہاز ہوتا ہے، وہ چلانے والے کیا کہلاتے ہیں؟ ملاح کہلاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ملاح نے مجھے کشتی سے اتار دیا اور مجھے بہت ضروری کام سے جانا تھا، لیکن اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں؟ اپنی جیب سے 30 دینار نکال کر اس شخص کو دیتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں 30 دینار بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ 1 دینار دے کر آپ پوری کشتی بک کر سکتے تھے، اور اس میں جتنے بھی لوگ 15-20 لوگ بیٹھ کر جا سکتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کتنے دینار دیے؟
30 دینار دیے اور کہا کہ آپ یہ پیسے لے جائیں, یہ دینار لے جائیں, جا کر اس ملاح کو دیں اور اس سے کہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی غریب شخص اگر کشتی میں دریا پار کرنا چاہے تو آپ نے اسے دریا کے پار لے جانا ہے, اسے انکار نہیں کرنا ہے. وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے. اب بتائیں کتنا اچھا واقعہ ہے. کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو اور ہم سے سوال نہ بھی کرے تب ہمیں خود اس کے پاس جانا چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ دوسروں کی ہمیں مدد کرنی ویری گڈ. ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ فلاں شخص میرے پاس آئے گا, مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی میں پریشان ہوں, میری مجبوری ہے, کچھ مدد کرو. نہیں, ہمیں لوگوں کی عزت نفس کا خیال بھی کرنا ہے نا. آپ خود سوچیں, اگر ہمیں کوئی مجبوری ہو, کوئی پریشانی ہو, کسی سے مانگنے میں ہمیں کتنی شرم آتی ہے نا, اچھا نہیں لگتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے, آپ سارے کوشش کرتے ہوں گے نا کہ صرف اپنے مما پاپا سے مانگے ہیں, یا کوئی بڑی بہن ہے, کوئی بڑا بھائی ہے تو اس سے مانگے. اچھا نہیں لگتا نا. تو سوچے کہ جو شخص جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں اس سے کچھ مانگنا ہمیں کتنا تکلیف دے گا. تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے, ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ چاہوں گا کہ آپ کو سناؤں. ان کی ایک بہت اچھی عادت یہ بھی تھی کہ جب کبھی وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھتے نا اپنے دسترخوان پر تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھاتے. شیئرنگ از کیئرنگ. ہمیشہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھاتے. اور یہ بلکہ مجھے یاد آتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جب کبھی دسترخوان پر بیٹھتے کوشش کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان بھی, اس سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسیع کرتا ہے, کبھی وہ تنگی میں مبتلا نہیں ہوتے. تو یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں بھوکوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. اگر کوئی بھوک کے علاوہ کسی اور پریشانی میں ہے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. اور یہی وہ سارے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ یاد رکھیں گے یہ بات. آج جب گھر جائیں گے نا تو پھر آپ نے یہ واقعات سنانے بھی ہیں کہ اپنے دوستوں میں بھی, اور اسکول جب آپ جائیں گے نا وہاں پر بھی کہ تمہیں پتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے. کیا پتا ان بچوں کو پتا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی. اور اگر نہیں پتا تو پھر آپ نے بتانا کہ بھائی یہ مجھ سے سنو, مجھے یہ واقعہ آتا ہے, میں جانتی ہوں ان کے بارے میں, میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ کون تھے, کیا ان کا طریقہ کار تھا, زندگی کیسے گزارتے تھے. ہیں جی؟ تو چلیں, اب یہ تو کچھ باتیں ہو گئی جو میری جانب سے ہوئی, لیکن آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور بڑی تیاریوں سے بیٹھے ہیں. اس کو دیکھو کتنا تیار ہو کے آئیے. ہے بھائی, کیا نام ہے تمہارا؟ مائک دو اسے. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ مدحت فاطمہ. مدحت. نام بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے, مدحت فاطمہ, فاطمہ کی تعریف کرنے والی. ہمارے ساتھ مدحت بیٹھی ہے. مدحت بتائیں, ابھی جو میں نے واقعہ سنایا ہے یہ واقعہ کس کا تھا, کس شخصیت کا واقعہ تھا بتائیں؟ ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ عبد القادر تھا. ارے واہ بھائی, سارے بچے مل کے بولیں گے سبحان اللہ. اچھا, مدحت تو ہیں ہمارے ساتھ, لیکن مدحت کے علاوہ اور بھی بہت سے بچے ہیں, بچیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ جو ایک پیاری سی کیوٹ سی بچی آج ہمارے پروگرام میں بیٹھی ہے اور آف ایئر بھی یہ بڑی باتیں کر رہی تھی مجھ سے, میں اس سے سب سے پہلے تو پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا چل رہا ہے آج کل؟ انابیہ. انابیہ نام ہے؟ کچھ اور رکھ لو یار, یہی نام ہے. چلو انابیہ, اگر تمہیں موقع ملے کہ تم اپنا نام خود سلیکٹ کرو تو کیا نام رکھو گی بتاؤ؟ مجھے کیا پتا. تمہیں نہیں پتا نام؟ مما نے رکھا ہے, بابا نے رکھا ہے, دادا نے, دادی نے, کچھ بھی نہیں پتا, بس نام رکھ کے تمہیں دے دیا, یہ لو یہ تمہارا نام ہے رکھو. ہیں بس جو بھی ہے یہی ہے, انابیہ ہو بس تم, خیر ہو گئی. ہیں اگر میں تمہیں موقع دوں, چلو آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں, تو کیا نام رکھو گی؟ تم ہسمکھ نام رکھ لو اپنا. ہیں اچھا انابیہ بتاؤ کیا تیاری کر کے آئی ہو آج؟ واقعہ سنانے. واقعہ سنانا ہے, کس کا؟ حضرت شیخ عبد القادر کا. بالکل ٹھیک ہے, سناؤ. جب آپ حصول علم کے لیے نکلے تو آپ کی ماں نے آپ کی آستین میں 40 درہم سی دیے اور نصیحت کی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. آپ حضور حوضے پر ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, اس کو لوٹا جا رہا تھا, لیکن اس بچے کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, حضور حوضے پر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو سوچا ہوتا ڈاٹو ہونے کے, اس کے پاس کیا ہو رہا ہے, تو بھائی بچہ ہے. ایک ڈاٹو ایسے ہی گزرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور حوضے پر نے کہا ہاں 40 درہم ہے. تو ڈاٹو نے کہا کہ کوئی ڈاٹو تو بتاتا ہے کہ 40 درہم ہے. تو پھر ڈاٹو نے ان کی تلاشی لی تو 40 درہم نکلے. پھر ڈاٹو سردار کے پاس گیا, سردار کو کہانی بتائی تو سردار نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ.
تو پھر جب سردار نے پوچھا نا کہ تم نے کیوں بتایا کہ تمہارے پاس 40 درہم ہے، تو انہوں نے بولا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. تو سردار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگے کہ وہ تو اپنی ماں کا نبھایا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں نبھا رہے. تو انہوں نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کر لی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، سارے بچے بولیں گے سبحان اللہ. جی تو آپ نے دیکھا بھائی بچوں کے سچ ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ڈاکو سے اپنے پیسے بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا. اور اس کا انعام کیا ملا کہ وہ ڈاکو اتنا شرمندہ ہوا اور پھر وہ ایمان لے آیا. اس نے توبہ کر لی. اس نے کہا کہ بھائی جب یہ کتنا چھوٹا سا بچہ ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اپنی ماں کی وعدے پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر کہ نہ صرف سچ کہہ رہا ہے ہم لوگ تو اللہ بلکہ کے وعدے پہ اپنی ماں کی بات بھی اس طرح سے مان رہا ہے. اور ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے. اس کی ماں اس سے پیار کرتی ہوگی لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ہمیں تو اللہ کی بات بالکل ماننی چاہیے. یہ بات اس کے دل پر لگی. انہیں سچ بولا تو اس کے ساتھ اچھا ہوا نا، مطلب برا تو نہیں ہوا نا. اور نہ صرف اس کے ساتھ اچھا ہوا بلکہ وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کے لیے بھی اچھا ہوا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہمیں مل گیا ہے. جی ہمارے ساتھ اور بھی بہت اچھے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں. یہ مائک پکڑ کے ایک بچہ بڑی دیر سے بیٹھا اور کچھ کہنا چاہ رہا. مجھے لگ رہا کچھ آ رہا ہے تمہیں اور تم وہ کہنا چاہ رہے ہو. لیکن سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کیا نام ہے آج کل تمہارا؟ محمد عفان. محمد عفان. آج کل یہی نام ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ایک ہی نام ہے. محمد عفان کیا تیاری کر کے آئے ہو؟ میں آپ کو اشعار سناؤں گا. اشعار سناؤ گے؟ چلو بھئی ہم اشعار سنتے ہیں تم سے. راز حق تجھ پہ آیا ہے، واہ. کچھ نہیں تجھ سے نہا. راز حق تجھ پہ آیا ہے، کچھ نہیں تجھ سے نہا. واقف سر نہا ہے سیدی غوث الانام. واہ 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 کیا کہنے. پیشوائے کاملہ اور سرور دنیا دی. پیشوائے کاملہ اور سرور دنیا دی. مقتدائے اولیاء ہیں سیدی غوث الانام. واہ 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 مقتدائے اولیاء ہیں. کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ. سارے بچوں نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن جب کوئی شعر سناتا ہے نا تو واہ بھی کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں یہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو شعر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر آپ نے ہلکے سے واہ کرنی ہوتی ہے. واہ. اور اگر شعر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ نے زور سے واہ کرنی ہوتی ہے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو برابر میں آپ کے بیٹھا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے میرے برابر میں ہے، اس کو سارے اشعار سمجھ میں آ رہے ہیں. سب کو سمجھ میں آئے؟ اس نے جو اشعار پڑھے ساروں کو سمجھ میں آیا وہ ہے نا. اب دیکھیں کتنے ذہین بچے آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بڑی پیاری بچی یہاں پر بیٹھی ہے اور مائک اس کے ہاتھ میں آ چکا. مجھے تو اس کا نام پہلے سے پتا ہے. مجھے تمہارا نام پتا ہے. بتاؤں؟ تمہارا نام ہے عصمت ہیں جی؟ یہی نام ہے؟ کیسا بتاؤ مجھے کیسے پتا؟ آپ کو بتایا تھا. کس نے؟ سادیہ. چلے آپ کو بتایا تھا. ویری گڈ. چلیں عصمت آپ سنائیں. کیا سنائیں گے آپ؟ اشعار سنائیں. رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا، جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا. جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہے اہل شان، مگر سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا. کیا بات ہے بھائی عصمت. واہ واہ واہ. یہ یاد کیسے کرتی ہیں آپ اس طرح کے اشعار؟ کون یاد کرواتا ہے؟ مما یاد کرواتی ہیں. تو بھائی ہیڈس آف ٹو یو اینڈ یور مما ایز ویل. چلے جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت مزے کی باتیں بھی کی ہیں، بہت سی اچھی باتیں سیکھی بھی ہیں اور کچھ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو گئی ہے، کچھ کی رہتی ہے. کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ ابھی ہمارے بہت سے ایپیسوڈ آنے ہیں تو انشاءاللہ ان کی پارٹیسپیشن ہم ان ایپیسوڈز میں کروائیں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا بچہ بھی بیٹھا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ یہ پروگرام میں آج ایک منقبت سنائیں گے. آپ کا نام ہے شیر باز. کیسا؟ میری شیر کی نگاہیں ہیں. شیر باز کو میں نے یوں پہچان لیا. کیسا ہے؟ اچھا لگا تمہیں؟ چلے جی ہم آج کے پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ. لیکن جانے سے پہلے ہم منقبت بھی سنیں گے شیر باز سے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. سرکار غوث اعظم نظر